بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. حمد و صلات کے بعد گفتگو ابھی جاری ہے کتاب اصول الثلاثہ کی شرح اور وضاحت کے سلسلے میں. آج کا یہ درس اس سلسلے کی 5ویں کڑی ہے، اور اس میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چند وہ باتیں جن کا شمار اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے کہ وہ ان کاموں کو بطور عبادت بجا لائیں، اور اس کی دلیل قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کیا ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کی جائیں گی باذن اللہ. مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر ہوا تھا، آخری بات جو پچھلے درس کی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات، بڑی بڑی مخلوقات اللہ کی کائنات کی ذکر کر کے مؤلف نے یہ ثابت کیا تھا کہ جو ان بڑی بڑی چیزوں کا خالق ہو وہی اس لائق ہے، وہی اسی کے اندر یہ استحقاق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی حقدار ہے. یعنی دوسرے معنوں میں، سادہ لفظوں میں، وہی عبادت کا حقدار ہے. اس کی خلاقیت، وہ اتنا بڑا خالق ہے، رازق ہے، پوری کائنات کی اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پیدا کرنے پر، ان کی تدبیر کرنے پر، ان کا انتظام کرنے پر ان کا رب ہے. تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ یقیناً عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے. جیسے کہ پیچھے ایک آیت کے اندر یہ بات گزری ہے کہ سورج اور چاند کی عبادت مت کرو، بلکہ کس کی عبادت کرو؟ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو. بہت سارے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں، اور کتنی گھسی پٹی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی چیزوں کا ذکر کیا کہ سورج کی عبادت کرنے والوں کو چاہیے کہ سورج کی عبادت نہ کر کے جس نے سورج کو پیدا کیا، اگر ان کی نظر میں سورج بہت بڑی چیز ہے تو پھر جس نے سورج کو پیدا کیا وہ کتنی بڑی ذات ہوگی. تو پھر عبادت کا حقدار وہی عظیم ذات ہے جس نے ان بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ. اتنی ان ساری چیزوں کا، اس پوری کائنات کا خالق جو ہے وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے. اب مؤلف نے یہاں آگے چل کے کتاب کے اندر عبادتیں تو بہت ہیں، عبادت کی تعریف بارہا ذکر کی جا چکی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی سب سے جامع تعریف کی ہے. یہ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، کہ تمام ایک انسان کی سے جو بھی عمل یا جو بھی گفتگو صادر ہوتی ہے،
چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو پھر وہ عبادت ہے۔ اسم جامع ہے، یعنی تمام چیزوں کو، لکل ما یحب اللہ، تمام باتوں کو، تمام کاموں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے باطن ہو۔ اب اس میں عبادت تو پھر بہت وسیع دائرہ ہو گیا عبادت کا۔ پچھلے درس میں یا اس سے پہلے میں نے احکام شرعیہ جو ہیں 5 فرض یا واجب، اس کے مقابل میں حرام، اس کے بعد مستحب، اس کے مقابل میں مکروہ اور مباح، کہ یہ کرنے کی لسٹ ہے، اس کو ہم کریں گے تو عبادت ہے، اور یہ نہ کرنے کی لسٹ ہے، ان سے باز آ جائیں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ باقی مباح چیزیں ہماری نیتوں کے مطابق وہ کبھی اس لسٹ سے مل جاتی ہیں اور کبھی اس لسٹ سے مل جاتی ہیں، تو ہماری نیت کے مطابق ہمارے مباح کام بھی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، نیند لیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے توانائی حاصل کرے تو عبادت ہے، اور اسی طرح سے۔ لیکن چند باتیں جو اہم عبادتیں یعنی مؤلف نے ذکر کیا ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن سے دی ہے۔ آپ کہتے ہیں وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، عبادت کی قسمیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، مثال کے طور پر اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، دعا ہے، خوف ہے، رجا امید ہے، توکل ہے، رغبہ خواہش ہے، رہبہ ڈرنے کا جذبہ ہے، خشوع ہے، خشیت ہے، انابہ ہے، استعانہ ہے، مدد طلب کرنا، استعاذہ ہے، پناہ طلب کرنا، استغاثہ ہے، یعنی وہ بھی مدد طلب کرنے کے معنی میں، یعنی ایمرجنسی کی صورت میں مدد طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے، وذبح ہے، کسی یعنی ذبح کرنا، نظر ماننا، یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں آتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کس کے لیے پھر بجا لانی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لیے روا نہیں رکھنا چاہیے۔ دلیل کہتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنا، اگر عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیے بلکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیے تو بندہ مشرک بن جائے گا، اور جب بندہ مشرک بن جائے گا تو اللہ رب العالمین اس بندے کے اس شرک کے گناہ کو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ باقی گناہوں کو اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے اس کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آخر دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جن کے اندر آیت نمبر 18 ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجدیں، اور یہ مسجدیں کیا ہیں؟ ہمارے عبادت کی جگہیں ہیں، وہاں پر بندہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور بہت سارے نیکی کے کام۔ آج ہمارے مسجد کا رول ہمارے معاشروں کے اندر بڑا محدود ہو گیا، اس کو ہم صرف نماز کی جگہ سمجھتے ہیں، جبکہ پہلے وہ باقاعدہ ایک یونیورسٹی کا کام، ایک مدرسے کا کام کرتا تھا، ایک کمیونٹی ہال کا کام کرتا تھا، اس میں شادی بھی ہوتی تھی، ضرورت پڑنے پہ نکاح بھی ہوتا تھا، اور اس میں اسلامی میٹنگ بھی ہوتی تھی، چاہے ہنگامی ہو چاہے پری پلانڈ ہو، جو بھی ہے، درس دروس بھی ہوتے تھے، خطبہ اور نماز اور یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہی تھی۔ تو بہرحال یعنی مسجد اپنے اسی عام معنی میں، شامل معنی میں دیکھا جائے تو یہ عبادت کی بہت اہم جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کی اس اہم جگہ کو ذکر کر کے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہاں یعنی کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو، اور یہاں دعا سے مراد صرف دعا نہیں ہے بلکہ عبادت کی ہر قسم شامل ہے، اس کے اندر کسی طرح کی بھی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کسی کو بھی، اب احدا کسی کو بھی جب ہم نے کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کسی کو بھی، تو اس میں سارے لوگ شامل ہو گئے، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں، کوئی رسول بھی نہیں، کوئی ولی بھی نہیں، بزرگ بھی نہیں، امام بھی نہیں، عالم بھی نہیں، کوئی بھی نہیں،
XYZ، کسی کو بھی شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. اب اگر کوئی بندہ آ کر کے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے، یا ان عبادتوں میں سے کوئی عبادت بالکلیہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کرتا ہے، یا اللہ کے لیے بھی کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، تو پھر کیا بن گیا؟ وہ مشرک بن گیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. والدلیل قولہ تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان جو آگے آ رہا ہے، کیونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے مشرک کے ساتھ کافر کا لفظ کہا ہے. ٹھیک ہے، مشرک تو واضح ہے کہ اس نے شرک کیا تو مشرک ہے، لیکن کافر بھی ہو گیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود، جس کو اس نے بنا رکھا ہے معبود، کو حقیقت میں معبود ہے نہیں، الہ آخر لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس معبود کے عبادت کے مستحق ہونے کے سلسلے میں کوئی برہان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر کیا ہے وہ؟ فإنما حسابه عند ربه، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کو اپنے اس عمل کا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے، آیت کا اختتام کیا ہے؟ آخری ٹکڑا فرمایا اللہ رب العالمین نے انہ لا یفلح الکافرون، یاد رکھو کہ بے شک کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اب آپ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں بات شرک کی ہے، مشرک کی ہے، اور پھر آیت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. تعلق کیا ہے آیت کے باقی ٹکڑے میں اور اس آخری ٹکڑے میں؟ تعلق یہی ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے تو وہ مشرک تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے اندر کفر بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آیت کے آخر میں کہا لا یفلح الکافرون، یعنی اس طرح کے بندے جو کام کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. کیوں کامیاب نہیں ہوں گے؟ کہ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں. اللہ کو اپنی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بالکل بھی گوارا نہیں ہے، اور یہ کام کفر کا کام ہے. شرک کے ساتھ ساتھ گویا کہ یہ کام کفر کا کام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ تعلق ہے کہ بات ہو رہی ہے شرک کی، لیکن انجام بتایا جا رہا ہے کس چیز کا؟ کافروں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل، شرک کا عمل کفر کا متقاضی ہے، تقاضا ہے اس کا. کیوں؟ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی معرفت کما حقہ حاصل کر لے، کما حقہ، تو کبھی بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، کیونکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی خلاقیت، اللہ کی رزاقیت، اللہ کی یہ سارے اللہ کے اسماء و صفات اس بات کے تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے، اور ہر طرح کی قدرت اور ہر طرح کی طاقت اسی رب العالمین کے پاس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو عبادت کا حقدار بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اسی طرح سے دعا کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم حدیث پر ارشاد فرمائی ہے کہ دعا دراصل عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اور ایک روایت دوسری مؤلف نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی دراصل عبادت ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے، اور وہی اصل عبادت ہے. دلیل دعا عبادت ہے، اور دعا عبادتوں میں بڑی اہم عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سورہ غافر آیت نمبر 60
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم تمہاری پکار کو سنوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، کتراتے ہیں عبادت سے، غرور اور گھمنڈ کے شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ و برتر سمجھتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا جیسی عبادت کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے کہ جو بندہ اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ دیکھیں یہاں بھی آیت کے دونوں ٹکڑے میں بظاہر ہمارے دیکھنے میں فرق ہے۔ کیا فرمائے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہاں پر یہ ہے کہ مجھے پکارو میں تمہارے پکار کو سنوں گا۔ دوسرے ٹکڑے میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہاں عبادت عام کا ذکر ہے اور آیت کے شروع ٹکڑے میں دعا کا ذکر ہے۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ یہ پہلا ٹکڑا جو ہے چونکہ عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے اور وہ بھی عبادت ہی کا اہم حصہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے ٹکڑے میں عبادت پر زور دیتے ہوئے کہ دعا عبادت کا حصہ ہے۔ یہ اشارہ ہے دوسرے ٹکڑے میں کہ عبادت دعا کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا اہم حصہ ہے کہ جو لوگ اس چیز سے دیکھیں یعنی مانگنا، دعا کرنا، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اس سے، جو مانگتا ہے، جو اللہ سے طلب کرتا ہے، جو اللہ سے دعا کرتا ہے، الٹا جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو دعا کی دو قسم ہے یہاں پر، ایک دعا ذکر و اذکار کے معنی میں آتا ہے اور ایک دعائے طلب، دعائے مسئلہ بولتے ہیں، یعنی کہ ہم جب اللہ سے کرتے ہیں یا رب ربنا آتنا، رب اغفر لی، ربنا اغفر لنا، سمجھ گئے؟ تو یہ ہے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو یہ دعا بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے سوال بھی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب بولتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ بھی دعا ہے، لیکن اس میں ہم اللہ سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو دعا کی دو قسم ہے، ایک دعا جس میں ہم کچھ اللہ سے مانگتے بھی ہیں اور ایک دعا جس میں ہم صرف اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دونوں دعا کی دونوں قسمیں یہ عبادت ہیں اور بڑی اہم عبادت ہیں دونوں قسموں کے ساتھ۔ اسی طرح سے اللہ سے ڈرنا یا یہ کہیے ڈرنا، اب ڈرنے کی بھی دو قسم ہے، ایک تو انسان کے اندر فطری خوف ہوتا ہے، فطری خوف ہوتا ہے، کسی بندے نے سانپ دیکھا اور اس کو ڈر لگ گیا سانپ سے، شیر دیکھا اور ڈر لگ گیا، سمجھ گئے؟ ایک یہ ڈر ہے اور ایک وہ ڈر ہے جس کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہمارے عقیدے سے ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ جو فطری ڈر ہوتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ سے بھی ڈر سکتے ہیں، لیکن وہ خوف جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، جس کا تعلق وہ خوف جو ہمیں صرف اور صرف اللہ سے کرنی چاہیے، وہ یعنی اس ہمارے طبعی یا فطری خوف سے الگ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اب مثال کے طور پر ایک مثال دوں میں، بڑا عجیب ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کرتے ہیں، کسی جھوٹ بات پر بہت سارے لوگ بے دریغ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، جھوٹ ہے بات۔ ہمارے یہاں تو بہت عام ہے نا، چلے جائیں گے کورٹ میں گواہی دے دیں گے، جھوٹی گواہی پوری فل، یعنی کہ A to Z پورا قصہ گڑھ کر کے بنا کر کے کورٹ میں جا کر گواہی پیش کر دیں گے اپنے آپ کو۔ تو یہ
میں قسم کی بات کر رہا تھا، گواہی بیچ میں آ گئی. اللہ کی قسم لوگ جھوٹ کھا لیں گے، لیکن بہت سارے وہ لوگ جن کے عقیدے میں فطور ہے اور پیروں اور مرشدوں اور باباؤں اور مزار والوں کا عقیدہ رکھتے، تو جو شخص جس بابا کا عقیدہ زیادہ رکھتا ہے، اللہ کی قسم اس نے کھا لی ہے، اگر اس بابے کا ذکر کر دیجئے کہ نہیں یہ بابے کا قسم کھاؤ، تو وہاں پہ وہ تھرانا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے وہ عقیدے والا خوف جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. یعنی یہ والا خوف ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے روا نہیں رکھ سکتے، کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کہ ہمارا نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. لیکن سانپ دیکھ کر ڈر لگ جائے، شیر دیکھ کر ڈر لگ جائے، اور کسی چیز سے آپ کو دیکھ کر ڈر لگے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ خوف، یہ جو فطری خوف ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب قتل ہو گیا تھا، غلطی سے، چاہتے تو نہیں تھے کہ قتل کریں، لیکن انہوں نے ایک ہی یعنی مکہ دیا اور وہ چل بسا، لیکن قتل تو ہو چکا تھا. تو اس کے بعد پھر ان کو ڈر لگا کہ بھئی اب مجھے، اور خاص طور پہ جب یہ خبر بھی آ گئی کہ پلاننگ ہو رہی ہے کچھ نقصان پہنچانے کی، تو اس وقت یہی فطری خوف ہے کہ بھئی اب میں نے تو غلطی کیا ہے اور اس کی سزا مل سکتی ہے. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. موسیٰ علیہ السلام شہر میں جب تک خوف کی حالت میں تھے کہ کب یعنی فرعون یا حکومت وقت کے کارندے، ان کے پولیس، ان کے فوج آ کر ہم کو پکڑیں اور ہمارے ساتھ کیا سے کچھ ہو، اور پھر اسی نتیجے میں وہ بھاگ بھی نکلے، اور پھر جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی فطری خوف کا ذکر کیا ہے. اسی طرح سے یہ تو چلیے ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ہے نا، اس وقت ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اس کے بعد بھی جادوگر والے واقعے میں جب دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں اور سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ سانپ بن کر دندنانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جب تک اللہ کی طرف سے اطمینان کی وحی نہیں آئی، خوف ہوا، ارے یہ تو موٹے موٹے سانپ نظر آ رہے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اپنی لاٹھی چھوڑو، بس لاٹھی چھوڑے تو کام تمام ہو گیا. تو کہنے کا مطلب وہ نبوت کی بات ہے، وہاں بھی ایک ہار جیت کا مسئلہ ہے، رسالت اللہ کے پیغام پہنچانے کا، اللہ کے حکم پہنچانے کا مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی ایک فطری چیز ہے. لیکن کسی کو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے اس سے خوف کھانا، یہ خوف کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اسی طرح یعنی ایک خوف کا اور ذکر علماء نے کیا ہے، وہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، بس وہ یعنی اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا. جیسے جو عقیدے کے تعلق سے جو خوف ہے، ایک تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ خوف ہو گیا. یہ خوف کیا ہے؟ قابل تعریف خوف ہے، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. لیکن دوسرا خوف جو ہمیں نہیں ہونا چاہیے، یہی جو ہم پیروں سے، بزرگوں سے اور ان سے ڈرتے ہیں، تو یہ خوف بھی ہمارا یعنی ہمارے دل کے اندر چھپا ہوا خوف ہے، جو کہ قابل مذمت خوف ہے. غیر اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اس خوف کے لیے جو عبادت والا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر 175 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے
دشمنوں سے مت ڈرو، بلکہ کس سے ڈرو؟ وخافونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہماری امید اور ہمارا خوف کس کے ساتھ مربوط ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی طرح سے اللہ سے امید رکھنے کی دلیل کیا ہے؟ سورہ کہف کے اندر آخری جو آیت ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ سے ملاقات، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ اب یہاں اپنے رب کی ملاقات کہاں ہونی ہے؟ آخرت کے اندر، موت سے لے کر میدان محشر اور جنت جہنم اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، حساب و کتاب، یہ ساری چیزیں۔ تو جن کو ان ساری امور پر، اللہ کی ملاقات پر کی امید ہو، اس پر ایمان ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو نیک عمل کرنا چاہیے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ اس کو کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو یہاں یہ امید کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے توکل کے بارے میں تو بہت گفتگو اور بہت ساری آیتیں ہیں، انہی میں سے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ پر بندہ بھروسہ کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی مثال ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں کودنے کی مثال ہے۔ اس سے بڑی توکل کی مثال شاید مشکل سے مل سکے۔ اور اسی طرح سے اللہ سے رغبت رکھنے، رہبت رکھنے، یعنی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سے ڈرتے رہنے، خشوع و خضوع، اور یہ ان ساری چیزوں کے سلسلے میں کہ یہ بھی عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یعنی اس کے اندر ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے خشیت، وہ بھی خوف کے معنی میں ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو خوف کا ہے۔ ہو سکتا ہے عربی زبان میں کچھ باریک سا فرق ہو دونوں میں، لیکن ہم اپنے اردو کے حساب سے خوف اور خشیت تقریباً ایک ہی قریب معنی میں لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اکیلے تنہا مجھ سے ڈرو۔ اسی طرح سے رجوع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کی دلیل قرآن کے اندر کیا ہے؟ سورہ زمر کے اندر 54 نمبر کی آیت ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اسی کے سامنے استسلام کرو۔ اسی طرح سے استعانہ، مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو، مدد کی ضرورت ہو، تو تم مدد کس کے ساتھ طلب کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو۔ اسی طرح سے استعاذہ، پناہ، کس کی پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں جو ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے مختلف صیغے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ سارے صیغے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے سلسلے میں ہیں۔ اور اسی طرح سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کیا گیا تھا تو جبریل علیہ السلام انہی دونوں صورتوں کو لے کر نازل ہوئے تھے رقیہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور سورہ جن کے اندر باقاعدہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ جنوں
کی پناہ مانگتے تھے تو جن کیا کرتے تھے؟ اور زیادہ تھکاتے تھے ان کو معلوم ہو گیا نا کہ یہ کمزور ہے ہمارے سامنے، اسی لیے تو ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ اور فزادوہم رہقا، اور زیادہ ستاتے تھے اور تکلیف دیتے تھے۔ لیکن اگر اللہ کی پناہ میں آ جائے بندہ تو خلاص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب تم کسی جگہ اترو، جب کوئی بندہ کسی جگہ اترتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے، کیا ہے دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کہتے ہیں اس جگہ نہ کوئی موذی جانور، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، سانپ بچھو، اللہ کے حکم سے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ وہ بندہ اس جگہ سے رخصت ہو جائے، چل پڑے۔ اور پھر اسی طرح سفر میں جہاں بھی بندہ اس دعا کا انشاءاللہ التزام کرے گا، پابندی کرے گا، اللہ رب العالمین کی پناہ اسے حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اسی طرح سے استغاثہ کی بات، وہ بھی مدد طلب کرنے میں کے معنی میں آتا ہے۔ اس عید اللہ تبارک تعالیٰ سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 9 فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ یہ یعنی اس کو آج کل عربی میں عرب لوگ بولتے ہیں فزع، یعنی اچانک کسی کو کسی بہت بڑی مدد کی ضرورت پڑے تو اس وقت استغاثہ کرتے ہیں۔ فزع یعنی ہم بہت اچانک کسی ناگہانی میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، اب ہمیں مدد کی ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ تو جب بندہ کسی دشمن کا سامنا کرنا ہوتا ہے اس کو، اور اس طرح کے یعنی بڑے بڑے مواقع جو اس کے لیے اس کی زندگی میں خطرناک موقع ہو سکتا ہے، تو اس وقت وہ بندہ کیا چاہتا ہے؟ استغاثہ چاہتا ہے، اغاثہ چاہتا ہے، غوث چاہتا ہے۔ تو کس کے ساتھ مدد لینی ہے اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب سے استغاثہ طلب کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، تو فاستجاب لکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔ اور قربانی کرنے کی، قربانی کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ جا کر مزاروں پر مرغا ذبح کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں بھنڈارا اور یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے، مرغا ذبح کرتے۔ جب منع کرو کہ بھائی کیوں آپ غیر اللہ کے لیے مرغا ذبح کرتے ہیں یا کوئی بھی قربانی، بولتے ہیں ہم تو ذبح تو کر رہے ہیں یہاں پر لا کر، لیکن نام تو اللہ کا ہی لیتے ہیں، نام تو ہم جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ کر کے ہی کرتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ لیکن صرف اللہ کا نام لینے سے زبان سے کام نہیں چلتا۔ اگر صرف زبان سے اللہ کا نام لینے سے کام چل جاتا تو منافقین لوگ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقون پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، کہتے تھے کہ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ صحیح بات ہے، اللہ بھی فرماتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق لوگ جھوٹے ہیں، یعنی اپنی اس گواہی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے اندر منافق لوگ جھوٹے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اس کے بعد والی آیت میں جواب دیا۔ تو صرف زبان سے کسی چیز کا کہنا، آج تو ہم مسلمانوں کی مصیبت یہی ہے نا کہ سارے لوگ جو مزار پر جاتے ہیں، چڑھاوے ادھر چڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ جو طواف بھی کرتے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر قول فیصل فرما دیا کہ تم میں سے اکثر لوگ ایمان تو ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو یہ ایمان جو آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز نہ رکھ سکے، روک نہ سکے، دور نہ کر سکے، وہ ایمان آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، وہ ناقص ایمان ہے۔ تو
یہاں جو بات ہو رہی تھی کہ ذبح کرنا یہ بھی اللہ کی عبادتوں میں سے اہم عبادت ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی براءت کا اظہار کیا تھا غیر اللہ سے، سبھی غیر اللہ سے، ہر طرح کے غیر اللہ سے، تو وہ کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس آیت کے اندر تو باقاعدہ کہ میں تمام معبودان باطلہ سے پیٹھ پھیر کر اپنے اللہ کی طرف اپنا رخ کر رہا ہوں، حنیفاً یکسو ہو کر. اب مجھے نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے. اب ہمارا رخ صرف ہمارے پروردگار اللہ رب العالمین کی طرف ہے اور ہمارا ایمان اسی پر ہے. وما انا من المشرکین، اب میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر اعلان کیا، خلاص شرک سے تو برات کر دیا، برات کا اظہار کر دیا. پھر اپنی پوری عبادت، اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کرنے کا اعلان کیا. تو اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہاں شرک سے برات کا اظہار اس آیت کے اندر، اور دوسری آیت کے اندر کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یعنی میری زندگی پوری کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجد نہیں. وبذلک امرت، ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. یعنی سارے لوگوں کو، سارے بندوں کو اللہ کے کس بات کا حکم ہے؟ کہ وہ غیر اللہ، تمام غیر اللہ سے اپنا رشتہ کاٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہر طرح کی عبادت. ان صلاتی و نسکی، علماء کرام مفسرین نے کہا کہ یہاں صلاۃ یہ بدنی عبادت ہے اور نسک یہ مالی عبادت ہے. نماز اور قربانی، مال قربان کیا جاتا ہے، اپنی جو بھی اور دوسرے طرح کی قربانیاں ہیں وہ سب قربانی ہے. اور جتنی بھی بدنی عبادت ہے، نماز ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، وہ سارے کے سارے، یعنی ساری ان دو کلموں کے اندر پوری بدنی عبادتیں اور پوری مالی عبادتیں شامل ہو گئی. اس کے بعد اس سے بھی زیادہ عام کلمہ اور کتنی بڑی چیز ہے، فرمایا وہ محیای و مماتی. یہ تو چھوڑیے، یہ ہماری نماز اور یہ قربانی کیا ہے؟ ہماری پوری کی پوری زندگی، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آنا جانا، دشمنی دوستی، معاملات، سبھی جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کی طرح اللہ کے تمام مومن بندوں کو زبان سے بھی اقرار کرنا چاہیے اور اسی اقرار کے مطابق عقیدہ اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم کو غیر اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں کسی سے سوائے اللہ کے. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. بسم اللہ کرتا ہے لیکن فلاں مزار پہ لے جا کر کیوں ذبح کرتا ہے؟ اس کو پوچھنا چاہیے. اگر اللہ کے لیے ذبح کرنا تھا اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر تو ذبح کر کے صدقہ تو کر سکتے تھے. کھلانا بھی تھا اللہ کی راہ میں تو کھلا بھی سکتے تھے، اپنے گاؤں میں بانٹ سکتے تھے، اپنی بستی میں بانٹ سکتے تھے. غریب تو ہر چیز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نظر مانی تھی کہ میں قربانی وہاں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں استفتاء آیا، فتویٰ طلب کیا گیا کہ بھئی میں نے نظر مانی تھی وہاں قربانی کرنے کی، ایک جانور ذبح کرنے کی، کیا میں اپنے اس نظر کو پوری کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا کہ کیا وہاں پہ کوئی زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ ٹھیلا، کوئی درگاہ، کوئی آستانہ، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ جب اطمینان ہو گیا کہ نہیں ایسا کوئی شرکی یا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جا کر وہاں پر اپنی نظر پوری کرو. لیکن اگر کوئی آستانے کی بات ہوتی، مزار کی بات ہوتی، کوئی درگاہ، کوئی ایسا کچھ ہوتا تو وہاں پر نہیں جانا، پابندی ہے. اور اسی طرح سے نظر کس کے لیے ماننا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے نظر ماننا چاہیے.
اللہ تبارک تعالیٰ سورہ انسان کے اندر ارشاد فرمائے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ لوگ یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ اپنی نظروں کو اللہ کے لیے جو نظر مانتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرا اصول اس کتاب میں جو اصول کی بات کی گئی، تو پہلا تو کیا تھا کہ اپنے اللہ کو پہچاننا ہے پہلے نمبر پر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا اصول کیا ہے، دین کو پہچاننا ہے، دین اسلام کو پہچاننا، ٹھیک ہے۔ اب دین اسلام کا مختصر سا مطلب سمجھ لیں بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ یہ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہی پر اگر بندہ اسلام کا پورا مطلب سمجھ جائے اور اس کا حقیقی معنی جان جائے تو کبھی بھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کبھی گناہ کر لے، کبھی ایسے معصیتیں کر لے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے عقیدے میں فتور نہیں آئے گا، انشاءاللہ منمانی نہیں کرے گا۔ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استسلام، یعنی ابھی ہم اس کو اپنے انگلش زبان میں اگر کہیں باقاعدہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا، یعنی کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا اپنا ذاتی کوئی جذبہ نہیں ہے، ہمارے ارادے، ہمارے جذبات، ہمارے اقوال، ہمارے افعال، اس سب کے سب کس کے کنٹرول میں ہم نے دے دیا؟ جس کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا ہے اس کے کنٹرول میں دے دیا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر کی ایک تقریر، ایک مجموعہ ہے چھوٹا سا ان کی تقریر کا، تو انہوں نے اس تقریر میں اسلام کا معنی بیان کرتے ہوئے ایک چیز ذکر کیا، کہتے ہیں مسلم جو ہے عربی زبان میں نے کسی ڈکشنری میں نہیں دیکھا، میں نے صرف وہ شیخ کی اس بات کو پڑھا اور وہی بیان کر رہا ہوں، لیکن یعنی شیخ کی باتیں اپنی جگہ پہ بہت مضبوط ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس اونٹ کو نکیل لگی ہوئی ہو، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ جب اونٹ کو نکیل ڈال دیا جائے تو ایک وہ عبد الرحمن جیسا، احمد جیسا بچہ بھی یا اس سے بھی چھوٹا نکیل پکڑ کر آگے چلتا ہے، وہ جدھر جدھر جائے گا ادھر ادھر اونٹ اس سے نافرمانی نہیں کرتا، نہیں 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 میں ادھر نہیں جاؤں گا، نہیں۔ تو مسلم کا معنی اب جب ہم اپنے اللہ کے بندوں پر اس کو فٹ کرتے ہیں تو وہی جو معنی میں نے بھی بیان کیا کہ آپ کے اپنے کوئی ذاتی ارادے اور جذبات نہیں، سب کچھ آپ نے اللہ کے کنٹرول میں دے دیا، یعنی آپ کے سوچنے کا طریقہ اللہ رب العالمین کے احکام کے اور اوامر کے مطابق، آپ جب بھی سوچیں گے تو اللہ کی مرضی کی باتیں سوچیں گے، اللہ رب العالمین کی معصیت سے دور رہنے کی باتیں سوچیں گے۔ اگر آپ کے اندر یہ اسلام اور اسلام کا معنی سمجھ کر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو پھر آپ کے اندر یہ ایک مسلمان کا یہ جہاں اللہ کہے وہاں بیٹھنا، جہاں سے اللہ اٹھنے کو کہے وہاں سے اٹھ جانا، جہاں رکنے کو کہے وہاں رک جانا، جہاں چلنے کو کہے وہاں چلنا، جو کام کرنے کو کہے اللہ اس کو کرنا، جن کاموں سے رکنے کو کہے اللہ ان سے رک جانا، یہی اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اب کتنا آسان ہے جب آپ نے یہ اپنے دل میں بٹھا لیا تو پھر بات ختم ہو گئی نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، لیکن اگر ہم کسی کے باپ دادا کو ہم گالی نہیں دینا چاہتے، سمجھ گئے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ اور ان کے اپنے اعمال کے ساتھ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر
ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ پہلے تو لوگ تو چلے گئے، جو عمل انہوں نے کیا وہ اپنا عمل بھی لے کر گئے، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تم سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تمہارے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. تو تم اپنی فکر کرو، تم اپنے دین کی فکر کرو. اب جب آپ کو معلوم ہو گیا، چلیے ہو سکتا ہے آپ کے ابا جان کو، آپ کے دادا جان کو یہ علم نہیں رہا ہو جو علم آپ کے پاس آ گیا. اب جب آپ کے پاس یہ علم آ گیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مت پکارو. پھر یا مسجدوں میں یا غوث آدم پکارنے کا کیا مجاز ہے؟ اب ہمارا سوچنا کہ نہیں، پکارنا صرف کس کو؟ اللہ کو. سجدہ صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قیام صرف کس کے لیے؟ رکوع صرف کس کے لیے؟ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا صرف کس کے لیے؟ پیشانی رگڑنا، پیشانی جھکانا صرف کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ڈرنا کس سے؟ اللہ سے. خوف کھانا کس سے؟ اللہ سے. توکل کرنا کس پر؟ اللہ پر. اور جتنی بھی چیزیں یہ جو میں نے بتایا نا کہ یہ صرف مثال کے طور پر اہم چیزیں تھیں جو مؤلف نے یہاں ذکر کیا، ورنہ تو عبادتیں بہت ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں ہم کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. اب آج دیکھیں بہت سارے لوگ استسلام نہ ہونے کی وجہ سے سود کا میٹر لے رہے ہیں. ابھی سود کا میٹر بہت سارے لوگ اتنے دلیری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو سن کر خود کو ڈر لگ جاتا ہے. نہیں، سود کا معاملہ وہ پہلے زمانہ دوسرا تھا، ابھی زمانہ دوسرا ہے. پہلے طریقہ دوسرا تھا، ابھی طریقہ دوسرا تھا. اور کچھ یعنی کچھ صاحبان نے تو یہاں تک کہا اس میں حرج کی کیا بات ہے بھائی، ہم نے اس سے پیسہ لیا، اب ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس نے پیسہ دیا تو کیا وہ فائدہ سے محروم رہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ فائدہ سے محروم رہے یا فائدہ سے لطف اندوز ہو. مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ تعامل، آپ پیسہ لیجئے، اس سے بزنس کیجئے، پرسنٹیج دیجئے. کون منع کرتا ہے آپ کو؟ کوئی منع کرتا ہے؟ جو فائدہ ہو اس میں فائدہ آپ آدھا بانٹ لیں، 25-75 کا ریشیو رکھیں، جو مرضی آپ کی. لیکن اس سے پیسہ لے کر اس کو 10% ہر مہینے دے رہے، 5% ہر مہینے دے رہے، تو اللہ رب العالمین سے لڑائی کرنے کے برابر ہے نا، یہ اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. اور اس طرح اس سے کہیں زیادہ جرأت کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. بہت یعنی کہ یہ بے روا بہادری ہے یہ اللہ کے سامنے. تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو کہا اسلام کا معنی هو الاستسلام للہ بالتوحید، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کو ایک جاننے میں اپنا سر تسلیم خم کرنا. اللہ نے کہا اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، خلاص ہم نے آمنا و صدقنا. اللہ ایک ہے اور ہماری عبادت کی ساری قسمیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. والانقیاد له بالطاعہ، اور اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، خلاص ہمارا سر تسلیم خم ہے. اے اللہ جتنے ٹائم کا جتنی رکعت تو نے نماز فرض کیا ہے، ہم کو نماز پڑھنا ہے. اور پھر آپ پڑھتے ہیں. یہ اسلام ہے. والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک اور مشرک لوگوں سے براءت کا اظہار کرنا، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ابھی وما انا من المشرکین، صاف کہا میں مشرک نہیں ہوں، وانا اول المسلمین، دونوں طرح کا اظہار کر دیا گیا. وهو 3 مراتب، میں اس مراتب کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار کے ساتھ، تاکہ یہ انشاءاللہ اس مہینے کے 4 درسوں میں اس پوری کتاب کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ جو یعنی ٹارگٹ تھا وہ صرف 4 لیکچر میں ختم کرنے کا تھا. 4 مجھے تو ابھی آدھی کتاب بھی نہیں ہوئی، لیکن آدھی پوری وہ 4 لیکچر میں انشاءاللہ ختم کرنے کا ہے. تو جہاں پر یعنی اسلام کی بات، اب یہ دین اسلام کی بات ہو رہی ہے،
معرفت دین الاسلام ہے نا، دین کی معرفت حاصل کرنی تھی، یہ دوسرا اصول تھا۔ قبر میں دوسرا سوال کیا ہوگا؟ دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب دین اسلام کو ہم نے سمجھ لیا، اسلام کا نام جب آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان بندہ اللہ کا مطیع، فرما بردار، اور اس کے سامنے اس کے اوامر اور نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بندہ ہے، اللہ کو ایک جاننے والا بندہ ہے، اللہ کے احکام کو ماننے والا بندہ ہے، اللہ کی ممنوعات سے بچنے والا بندہ ہے، سمجھ گئے؟ اور پھر اسی طرح سے شرک اور شرک والوں سے براءت کا اظہار کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، کیونکہ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ اب اس دین کے 3 مرتبے ہیں، 3 مرتبے۔ مرتبہ کا مطلب درجہ، آپ جیسے سمجھتے ہیں سیڑھی اگر کہیں تو شروعات کہاں سے بندہ کرتا ہے؟ پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، تو 3 مقام ہے اس کا، 3 مرتبہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ پہلا تو ہے دین اسلام، یعنی ابھی من جملہ اس کا جامع نام کیا ہے؟ اسلام، ٹھیک ہے۔ پھر جب اس کے مرتبہ بیان کرنے میں آتے ہیں تو اس کی پہلی سیڑھی کا نام بھی کیا ہے؟ اسلام، اور اس کے بعد دوسری سیڑھی کا نام کیا ہے؟ ایمان، اور تیسری سیڑھی کا نام احسان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں مختصر بتاتے چلوں گا۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سر تسلیم خم کریں، اللہ کی باتیں مانیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی باتیں جو دل سے مانے گا وہ سچا مسلمان ہوگا، اور جو دل سے نہیں مانے گا، صرف زبان سے مانے گا، تو وہ ظاہری، جیسا کہ وہ اس کا اعلان ہوگا، ظاہری مسلمان اور باطن میں کافر ہوگا، جیسے کہ کافروں منافقوں کا حال تھا۔ منافق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حتیٰ کہ جہاد میں بھی جاتے تھے، بھلے جا کر وہاں شرپسندی اور شرنگیزی کرتے تھے، لیکن جاتے تھے ساتھ میں، کیوں؟ ان کو ڈر تھا۔ آج کے منافقین اس زمانے کے منافقین سے زیادہ خطرناک، اس وقت ڈر تھا کہ اگر ہم نے اسلام کے ان کاموں کو چھوڑ دیا تو چھوڑنا ہمارے کفر کی علامت ظاہر ہو جائے گی، ہمیں کفر کو چھپانا ہے تو اسلام کی یہ کام کر رہے ہیں۔ آج تو لوگ اس سے بھی زیادہ 5 وقت کی نماز 1 وقت کی بھی نہیں پڑھے گا، لیکن اگر آپ کہہ دیے کہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے تو دوڑا کے مارے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ نام کا مسلمان، میں مسلمان، میرا نام عبد الرحمن، میرے ابا جی مسلمان، ان کا نام عبداللہ، میرے دادا جی مسلمان، ان کا نام عبد الکریم، عبد الرحیم، کیسے کہتے ہو میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو نام کا مسلمان بندہ ہے، سمجھ گئے؟ یا میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اسلام یہ وہ سیڑھی ہے کہ جس میں نفاق اور اصلی اسلام دونوں کا احتمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے درجے میں منافق اور مسلمان مومن سب برابر ہیں، لیکن پھر جیسے ہی اس کے اوپر دوسری سیڑھی پہ چڑھیں گے تو سب چھٹ جائیں گے۔ وہاں صرف اصلی مسلمان جا سکتا ہے جس کو مومن کا لقب ملے گا، منافق مومن نہیں ہو سکتا، منافق مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ دوسری سیڑھی ہے۔ اب دوسری سیڑھی اور تیسری سیڑھی کا مطلب کہ گویا کہ آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا زبان سے، اب اس کے بعد میں آپ کو اپنے اس دین اسلام کے اندر دیکھنا ہے پختگی کتنی حاصل ہوتی ہے، کتنا مقام آپ حاصل کرتے۔ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ آپ کا امتحان ابھی شروع ہوا ہے، کتنا نمبر لائیں گے آپ اس میں؟ اگر نمبر لاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو دوسرا درجہ ملے گا، دوسرے کلاس مل جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایمان کا اس میں بھی ایک دوسرا امتحان شروع ہوا، اس درجے میں، اس امتحان میں آپ کامیاب ہوئے تو آپ کو تیسرے درجے میں موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسلام کیا چیز ہے وہ حدیث جبرائیل کے اندر بہت واضح طور پر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی شکل میں آئے تھے اور چند سوالات کیا تھا، اس میں یہ تینوں اسلام کے بارے میں بھی، ایمان کے بارے میں بھی اور احسان کے بارے میں، تینوں کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ فرمایا اخبرنی عن الاسلام،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا. فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہ 5 چیزیں اسلام کی ہیں. آپ غور کریں یہاں پر کہ یہاں پر لا الہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, گواہی تو اب گواہی زبان سے دی جاتی ہے نا. گواہی سچی ہے تو وہ دل میں سچائی ہوتی ہے, سچی نہیں ہے تو صرف زبان سے گواہی. اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو دیکھنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی لوگوں کے دیکھنے کی چیز ہے. روزہ رکھتے ہیں بھلے ہی اب اس میں گنجائش ہوتی ہے تھوڑی سی, لیکن بظاہر جب تک منہ بنا کے باہر نہیں آئیں گے جب تک اندر کی بات کس کو پتہ چلے گی, ہے کہ نہیں. حج کرنا, ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں بندہ حج کرتا ہے. تو یہ اعمال جو ہیں اسلام کے, یہ سب ظاہری اعمال ہیں. اس لیے آپ کا امتحان یہاں مکمل نہیں ہوتا, دونوں کی گنجائش ہے. چاہے تو آپ یہ کام سارے دل سے کریں اور چاہے منافقت میں کرتے جائیں. لیکن اس کے اوپر جب آپ ایمان کے درجے میں چڑھیں گے تو پھر دیکھیے وہاں پر جبریل علیہ السلام نے پوچھا اخبرنی عن الایمان, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ فرمایا ان تؤمن باللہ, سب سے پہلے نمبر پر اللہ پر ایمان لاؤ. ایمان لاؤ یہاں پر فرمایا, گواہی دینے کی بات نہیں فرمائی, ایمان لاؤ. ان تؤمن باللہ وملائکتہ, اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. وکتبہ, اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ. ورسلہ, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. والیوم الآخر, آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. والقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 ارکان ایمان ہیں, ان پر غور کر کے دیکھیے یہ کسی کا تعلق ظاہری عمل سے نہیں ہے, ساری کی ساری. اب یہاں آپ کے دل کا نمبر ہوا, اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے تو پھر آپ ایمان کے تقاضوں کو پوری کرتے ہوئے وہ کام جو اسلام میں گزر چکا ہے وہ تو کریں گے ہی کریں گے. لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہوا ہے تو وہ آپ کام کریں گے لیکن دل سے نہیں کریں گے. وہ کام آپ کریں گے لیکن دل سے نہیں کریں گے. اسی لیے تو منافق لوگ نماز میں حاضر ہوتے تھے لیکن دعائیں نہیں پڑھتے تھے. وَلَا يَذْكُرُونَ, قرآن شاہد ہے, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, تھوڑا بہت ہونٹ ہلا لیتے تھے کیونکہ ان کو نماز سے مطلب ہی نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے نماز سے, پڑھنا ہی نہیں, دل لگا کر نماز نہیں پڑھنا. اور ظہر میں پابندی سے آتے تھے, عصر میں پابندی سے آتے تھے, مغرب میں بھی آ جاتے تھے, عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. کیوں؟ آج جیسے لائٹیں نہیں تھی اس وقت, لوگ ایک دوسرے کو ذرا مشکل سے پہچانتے تھے ان وقتوں میں. اب دیکھیں فجر کی نماز یعنی تاریکی میں پڑھنے کی دلیل بھی یہاں اس حدیث میں موجود ہے اور بہت سارے حدیثوں میں موجود ہے وہ چیز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بوجھ والی نماز جو منافقوں کے لیے وہ عشاء اور فجر ہے. کیونکہ 2 مسئلہ ہے یہاں پر. ایک تو یہاں پر دکھانے کے لیے جو نماز پڑھتے تھے دکھانے کا کوئی میٹر جلدی ہے نہیں, کوئی دیکھے گا نہیں, دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر یہ نیند کا ٹائم ہے, زیادہ کھا لیے تو پھر پیٹ ویسے بھاری ہو گیا, پھر نیند کی آغوش میں چلے گئے تو اٹھنا مشکل ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں آپ کو یہ دیکھنا ہے اسلام میں سبھی اعمال تقریباً ظاہری ہیں, اس میں سچائی اور عدم سچائی کا امکان ہے. لیکن ایمان کے درجے میں جیسے تو جتنے بھی منافق لوگ ہیں وہ سب چھٹ جائیں گے, دوسرے درجے میں کوئی پہنچے گا ہی نہیں, پہنچے گا. سمجھئے خلاص. اس کے بعد اب مومن بندہ بھی آگے تیسرے درجے میں پہنچنے کے لیے اس کے دل کے اندر ایمان کا پرسنٹیج اتنا بڑھنا ہے کہ وہ اس تیسرے درجے کو حاصل کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان. یہ تیسرا درجہ, اس کا نام احسان ہے. پہلا کیا ہے؟ اسلام, دوسرا ایمان اور تیسرا احسان. آپ نے فرمایا اس میں 2 ہی باتیں ہیں, ارکان اسلام 5 ہیں, ارکان ایمان 6 ہیں اور ارکان احسان کتنے ہیں؟ 2. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ,
اتنا ایمان ہو تمہارے دل میں، اتنا ایمان ہو کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ تمہارے سامنے ہے۔ اب کیسے ہوگا اللہ سامنے؟ اللہ پر ایمان کا پرسنٹیج نسبت اتنی بڑھ جائے آپ کے اندر۔ اب آپ قرآن میں پڑھتے ہی ہیں اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر وہ والا تصور جو برہمنوں کے اندر، جو صوفیوں کے اندر ہے کہ نہیں اللہ کا تصور کرو، ایک جسم تصور کرو اور ایسا ایسا، وہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے تمام صفات کمال کے ساتھ اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک صاف ہونے کے ساتھ، اس کی جو خوبیاں ہیں اللہ رب العالمین ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہمارا فل ہو۔ یہ پہلا درجہ ہو گیا احسان کا، یہ پہلا رکن ہو گیا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر اتنا ایمان نہ پیدا کر سکے کہ اللہ کو دیکھنے جیسا ایمان دل کے اندر ہو، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا ایمان تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی تیسرے درجے کا ہی ایک رکن ہے، احسان کا یہ رکن ہے، سمجھئے؟ اور یہ بھی بہت کافی ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر اس درجے کو پہنچا ہوا ہے تو اللہ کی توفیق سے گناہوں سے بچنے میں اس کو بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور بہت واقعات اس کے سلسلے میں مشہور ہیں۔ آپ کتنی برائیاں بندے تنہائی میں کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، اس زعم میں، اس گمان میں کہ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا؟ لیکن اگر ہمارا ایمان اللہ پر اس حد تک ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اپنے ایک دوست سے شرما رہے ہیں، اپنے بھائی سے شرما رہے ہیں، اپنے بہن سے شرما رہے ہیں، اپنے ابا جان سے شرما رہے ہیں، اپنی امی سے شرما رہے ہیں، تو کیا اللہ ہی وہ ذات ہے جن سے آپ شرم نہ کر سکیں؟ بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کے سلسلے میں باخبر ہے، تو پھر نیکیاں آپ بڑی دل لگی سے کریں گے، لگن سے کریں گے، اور برائیوں سے بچنے میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اللہ کی توفیق سے۔ انہی باتوں پر آج کا درس ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، رب العالمین اپنے دین کا صحیح علم، درست علم ہمیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر کوئی درس کے تعلق سے ہو آج تو سوال کریں، نہیں تو انشاءاللہ میں نے سوال کا وقت لے لیا ہے آلریڈی۔ صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة